رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما۔ پیارے بچوں، آج ہم عظمت قرآن کے حوالہ سے کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ کریم نے اس قرآن کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا تو نزول کے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ اس کا میں ہی محافظ ہوں، اس کو میں ہی نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ اور 1444 سال بیتنے کے باوجود بھی الحمدللہ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے تمام مذاہب کی حفاظت کی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس نے آ کر تمام جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں ان کی تصدیق کی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر رب کائنات نے ہدایت رکھی ہے اور فرمایا کہ جو چاہے اس قرآن سے فائدہ حاصل کر لے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو تاقیام قیامت تک ہوگا، وہ اس کتاب قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر بہترین شخص، عظیم شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور جو قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اور اس قرآن کے اندر رب کائنات نے صرف ہدایت نہیں، صرف شفاعت نہیں، صرف شفا نہیں، بلکہ اس قرآن کے اندر کائنات کے ہر شخص کا شبہ زندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ کسی ہی منہج کا شخص ہو، وہ قرآن مجید کو جب پڑھتا ہے تو قرآن سے اس کو استفادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس قرآن کے اندر رب کائنات نے ہمیں صبر کی تلقین دی ہے۔ فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ اسی قرآن کے اندر رب کائنات نے ہمیں چوری سے منع کیا ہے۔ اسی قرآن کے اندر رب کائنات نے ہمیں جھوٹ سے منع کیا ہے۔ اسی قرآن کے اندر رب کائنات نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اسی قرآن کے اندر رب کائنات نے ہمیں بزرگوں کا، بڑوں کا ادب سکھانے کا اور ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی قرآن کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم اس قرآن مجید کو جب پڑھو گے تو یقیناً یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تو لہذا ہم آج جو قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک ہدایت ہے اور قرآن مجید ہمارے لیے ایک سرچشمہ ہے، تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہماری توجہات قرآن کی طرف نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے سے بڑا کیا کرتے ہیں، جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا، قرآن کے منکرین اور قرآن کی بے ادبی کرنے والے، قرآن ان کے اوپر وہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو لہذا جب قرآن پڑھا جائے، قرآن مجید کی آپ کی کلاسز ہوں تو آپ کو قرآن کا ادب کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے اس ادب کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے۔ جو لوگ قرآن کا ادب کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ کائنات کے اندر نیک لوگ آئے ہیں۔ وہ نیک لوگ کون سے ہیں؟ جو ہمیشہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کے اندر رہتے ہیں۔ یہ توجہ سے سنیے گا،
नेक लोगों में से एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह की जनाब के अंदर पहुंच जाता है। जब वो अल्लाह की जनाब के अंदर पहुंचता है तो उसके बेटे को वो अपना बाप ख्वाब के अंदर मिलता है। जब ख्वाब के अंदर मिलता है तो उसका बाप बहुत खुश खुरम है अपनी मरकद, अपनी कब्र के अंदर। तो बेटा पूछता है कि अब्बा हजूर, तुम्हारी कब्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अनवार व तजल्लियात रखी हैं। तो फरमाया कि मेरे कब्र के अंदर बहुत सी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे साथ जोड़ दिया, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल दुनिया के अंदर गिरा हुआ शख्स है, जो लोग उसको जानते मानते नहीं हैं। तो फरमाया वो एक मजदूर है। तो उसका बेटा जो है वो मजदूर के घर चला जाता है। ढूंढते ढूंढते जब उसके पास पहुंचता है तो पूछने पे ये बात मिलती है कि वो शख्स कुरान पढ़ना नहीं जानता था, वो कोई मुफस्सिर न था, वो कारी कुरान, हाफिज कुरान न था, बल्कि वो क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ कुरान का अदब करता था, कुरान मजीद का अदब और एहतराम करता था, जिसकी वजह से रब्बे कायनात ने उसको क्या किया, उसको एक अजीम शख्स के साथ सोहबत अता कर दी, एक अजीम शख्स के साथ संगत अता कर दी। तो लिहाजा प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान का अदब करें तो यकीनन ये कुरान हमारा इस दुनिया के अंदर भी साथी है, इस दुनिया के अंदर भी हमें रहगा नहीं करेगा, और फिर यकीनन मौत बरहक है। हमने सबने जाना है एक दिन, और उस वहशत वाली जगह के अंदर जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो एक ही सहारा है, वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर कि सूरत मुल्क जो रात को पढ़ता है तो यकीनन वो मुनकेर नकीरैन के सवालों से पहले ही सूरत मुल्क पहुंची होगी, और वो कहेगी कि ये मुझे पढ़ता था और मुझे जो है वो सुनता था। तो लिहाजा हमें चाहिए कुरान का अदब करें, क्लासेस में भी, घरों में भी, और जब हम अदब करेंगे यकीनन कुरान हमें यहाँ भी इज्जत देगा, क्लास के अंदर भी इज्जत देगा, हमारे वो पढ़ाई के अंदर भी, हमारी लिखाई के अंदर भी, हमारे इम्तिहानात के अंदर भी, और फिर ज़माने के अंदर भी और घरों के अंदर भी यकीनन इसी कुरान के साथ सुरखरुई है। अल्लाह करीम से इल्तिजा है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान के साथ सच्ची वफा अता फरमाए। व आखिरु दाइयाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।